آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مدثر احمد صاحب، چیئرمین رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباد۔ سر آپ بتائیے گا، ایک کوسچن جو تھا جس میں بات ہو رہی تھی، کوئی آپ کے جو پسندیدہ ٹیچرز تھے، کوئی ایسا ٹیچر جس کو آپ آئیڈیلائز کرتے تھے، تو پلیز آپ وہ بتائیے گا کہ کون سی ایسی شخصیت تھی جس سے آپ بہت زیادہ انسپائرڈ تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو انسان جو ہے وہ اپنے اساتذہ کے ذریعے سے ہی امپروو بھی کرتا ہے، اس کی کردار سازی ہوتی ہے، وہ بڑا بنتا ہے چھوٹے سے اگر تو سارے ہی اساتذہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا احترام واجب ہے، سب کو ہی اچھا سمجھنا چاہیے، سب کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے، سب کا احترام کرنا چاہیے۔ لیکن کچھ اساتذہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شخصیت پر بڑے اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان میں ایک میرے استاد ہیں پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد منصوری، اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں برکت دے اور ان کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا کرے۔ پنجاب یونیورسٹی میں ان سے باقی بھی اساتذہ تھے ماشاءاللہ، لیکن ان کا معاملہ کچھ ڈیفرنٹ تھا۔ میں دیکھتا تھا کہ ان کی ٹیبل پر یہ جو ڈاک کے لفافے ہوتے ہیں وہ بڑی مقدار میں پڑے ہوتے تھے، اور جو فارغ وقت ہوتا تھا وہ اپنے طلباء کو لکھتے رہتے تھے۔ اچھا، جب ہم بھی فارغ ہوئے تو وہ خط ہمیں بھی آنا شروع ہو گئے کہ بھائی آپ کو یہ پڑھایا تھا، آپ کو یہ پڑھایا تھا، کیا آپ اس کو اپنی زندگی میں اس پر عمل کر رہے ہیں؟ اچھا، ان اتنا رابطہ رکھتے تھے وہ اپنے طلباء سے کہ طلباء ان سے ملتے ہوئے گھبراتے تھے کہ وہ اتنے خط آ جاتے ہیں ہم کو جواب نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، تو کردار سازی میں ان کا مشن تھا کہ میں اپنے بچوں کو جو ہے نا ان کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا بنانا ہے۔ ڈاکٹر شبیر احمد منصوری، اور اس کے لیے بڑا گہرا رابطہ رکھتے تھے، ان کی شادیوں میں، ان کی غمی میں، ان کی خوشی میں، ان کے حالات پوچھنا، اور ان کا جو ویژن یا ان کا سٹائل یا ان کے جو نظریات تھے وہ ہمیں کلاس کے اندر ہی نہیں متاثر کرتے تھے، اپنے دفتر میں بھی متاثر کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور ساتھ بچوں کا احترام، اپنے اسٹوڈنٹ کا بھی احترام کرتے تھے۔ اپنے ساتھ کرسیاں جو 8-10 بچی ہوتی تھیں ان کے آفس میں پنجاب یونیورسٹی میں، وہ ہر وقت بھری رہتی تھیں، طلباء ان سے رہنمائی لیتے رہتے تھے، کوئی پی ایچ ڈی کی، کوئی ایم فل کی، کوئی اپنے سبق کی، کوئی دنیا کے معاملات، کوئی ذاتی معاملات۔ تو ایک دن میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تو ایک بڑا نوجوان ہیوی خوبصورت وہ آئے، اور انہوں نے آتے ہی لگتا تھا کہ عرب ہیں، تو وہ کہنے لگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انا اسمی محمد الحمدللہ انا حنبلی، اور انہوں نے ساتھ اپنا شعر بتایا کہ میں مصر سے آیا ہوں، میرا نام محمد ہے، اور اللہ کا شکر ہے میں حنبلی ہوں۔ اچھا، اب میں اپنے استاد کی طرف دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ وہ تو اس طرح کے گروہ بندی کے قائل نہیں تھے۔ اب استاد محترم کہتے ہیں اسمی شبیر احمد منصوری الحمدللہ انا مسلم۔ اچھا، وہ بڑا گھبرایا، کہنے لگا کہ میرا یہ مقصد نہیں تھا، یہ نہیں تھا۔ کہنے کہ کوئی بات نہیں، جو چیز ہمارے درمیان مشترک ہے اسی سے محبت پیدا ہوتی ہے، تو آپ تشریف رکھیں۔ اس کے بعد وہ عربی کے اندر ان کی اچھا وہ مسلسلہ وضاحت کر رہا ہے کہ میری مراد یہ تھی۔ تو انہوں نے ہمیں نا جی یہ پاکستان کے اندر، یہ برصغیر کے اندر یہ جو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کا، اور چونکہ شعبہ اسلامیات تھا، یہ چیزیں تو ڈسکس ہونی تھی، کون صحیح کون غلط۔ انہوں نے ہمیشہ ہمیں متحد اور مسلمان بنانے پہ توجہ دی ہے۔ یہ بات مجھے بڑی ہٹ کرتی تھی کہ ہمیں علماء کو چاہیے ہی یہ کہ اس سے نکل کے ساری امت کو اکٹھا کریں، ایک جگہ، ہمارا رب ایک، ہمارا رسول ایک، ہماری کتاب ایک، تو بھائی ہم دو کیوں ہوں؟ تو ان کے اندر یہ بڑی خاص بات تھی، اور اس کے لیے شعوری کوشش کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو پنجاب یونیورسٹی سے فارغ التحصیل جو بچے نوجوان ہیں، ایم اے یا ایم فل یا پی ایچ ڈی کر کے نکلے ہیں، ان کے اندر آپ کو ایک محبت ملے گی، گروہ بندی سے وہ بہت اوپر ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری میری پی ایچ ڈی کی جو سپروائزر تھیں ڈاکٹر جمیلہ شوکت، جنہوں نے خود پی ایچ ڈی تو برطانیہ سے کی تھی، حدیث میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی۔ تو مجھے تو اس سے پہلے اندازہ نہیں تھا، جب مجھے پنجاب یونیورسٹی کے اساتذہ نے آفر کی کہ آپ نے چونکہ پہلی پوزیشن ہے آپ کی شعبے میں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ پی ایچ ڈی کریں، خود اساتذہ نے مجھے توجہ دلائی۔ تو میں فیصل آباد کا اپنے زمانے کا کم عمر ترین پی ایچ ڈی ہوں، ماشاءاللہ، یعنی ایم اے کے بعد فوراً میں نے پی ایچ ڈی کر لی۔ تو اس اعتبار سے اچھا مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ کس کو سپروائزر بنانا ہے، تو ڈاکٹر صاحبہ کو میرا سپروائزر بورڈ آف اسٹڈیز نے بنا دیا۔ تو بعد میں جب ان کے ساتھ عملاً کام کرنے کا موقع ملا تو ڈاکٹر صاحب کی جو تقویٰ اور ان کی جو نیکی اور ان کا جو اپنے طلباء سے
نرمی اور محبت دیکھی. تو میرا کسی خاتون کے ساتھ پہلی دفعہ اس طرح کا انٹریکشن تھا کہ بطور ٹیچر رہنمائی لینا. تو وہ اپنے گھر میں بھی بلا لیتی، دفتر میں بھی بلا لیتی. تو خاصی عمر رسیدہ تھیں لیکن ہارڈ ورک. پھر وہ اسلامی نظریاتی کونسل کی بھی ممبر رہیں، شعبے کی ہیڈ رہیں، بعد میں وہ ڈائریکٹر اسلامک سینٹر بنی. تو بہت ایک علمی شخصیت تھیں اور اس کے ساتھ شادی انہوں نے نہیں کی. تو بچوں کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا کر دیا. بالکل. اور کردار اور اس کے تقوی کے اعتبار سے بہت اعلیٰ درجہ تھا. تو میں ان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں. ان کی محبتیں اور ان کی دعائیں ہر وقت مجھے آج بھی میسر ہیں. اور وہ فیصل آباد میں کئی دفعہ میرے پاس دار ارکم میں ایز اے چیف گیسٹ آئی ہیں، رفاع یونیورسٹی میں آئی ہیں. ماشاءاللہ. تو کچھ واقعی یہ دونوں شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے مجھے ایک آگے کام کرنے کا ایک جذبہ بھی دیا ہے اور طریقہ بھی سکھایا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے. دونوں ابھی زندہ ہیں الحمدللہ. تو یہ دو بڑی. ویسے میں اپنے طور پر جن سے متاثر ہوں شخصیات سے اس دور کی، اس میں یہ 4 سید جو ہیں ان کا میں تذکرہ ضرور کرتا ہوں. بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ ان 4 سیدوں کو پڑھیں جو حضور کی امت سے بھی ہیں اور ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس دور میں. ایک سید ابو العلا مودودی، سید ابو الحسن ندوی ہندوستان کے ہیں. بہت لٹریچر ہے ان کا اور پڑھنا چاہیے بچوں کو. اسی طرح سید قطب مصر کے ہوئے ہیں اور سید حسن البنا ہیں مصر کے اخوان کے سربراہ تھے. تو بچوں کو پڑھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے. اور یہ ایسی امت کی بڑی شخصیات ہیں کہ ان کا مطالعہ کریں. ان کا لٹریچر بڑی تعداد میں موجود ہے. اور سید قطب کو تو جو انہوں نے تفسیر لکھی ہے تو اسی تفسیر کی بنیاد پہ ان کو تو تختہ دار پہ چڑھنا پڑا، پھانسی ہوئی ان کو. تو انہوں نے اس کو خوشی سے قبول کیا. تو یہ بڑی شخصیات ہیں اور یہ بھی میں ان کو اپنے اساتذہ میں سے سمجھتا ہوں جن کو میں نے پڑھا ہے، سیکھا ہے اور ان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں. سر رفاع یونیورسٹی فیصل آباد ابھی ریسنٹلی اس کا دوسرا سب کانوکیشن جو ہے وہ بڑا کامیابی سے جو ہے سر انجام پایا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت رفاع یونیورسٹی فیصل آباد میں کتنے اسٹوڈنٹس اپنی ڈگری مکمل کر کے اپنے جو دنیاوی جو سلسلے ہیں ان کو جو ہے آگے ان سر انجام تک پہنچا رہے ہیں؟ مدثر مجید بھائی، یہ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی تعداد اب ہزاروں میں ہے. اور اس دفعہ بھی 1600 سم تھنگ طلبہ نے جو اپنی اس کنووکیشن میں دوسرے کنووکیشن میں ڈگریاں وصول کی ہیں، حاصل کی ہیں. اور تقریباً 57 گولڈ میڈل تھے اس میں اور 52 3 کے قریب سلور میڈل تھے. اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں وائس چانسلر خود موجود تھے، ہمارے چانسلر خود موجود تھے اور ایک بڑا علمی انوائرمنٹ تھا. اور چونکہ پچھلے سال یہ کانووکیشن نہیں ہو سکا تھا کرونا کی وجہ سے، تو اس دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. بچوں نے بھی بڑا اپنی یونیورسٹی میں آنا اور کانووکیشن پہ سند وصول کرنا یہ ایک خواب ہوتا ہے طالب علم کا. سر آپ بتا رہے تھے مجھے کہ اس لٹریچر کے اوپر جو ہے وہ تمام یہ سیکنڈ یہ جو ہے نا کنووکیشن، اس پہ ہم نے یہ بک شائع کیا ہے جس میں تمام ان طلباء و طالبات کے نام موجود ہیں جنہوں نے جس فیکلٹی سے اور جس ڈسپلن سے پاس کیا ہے اور اس میں سند وصول کی. اور ایک یہ اس میں ساری ڈیٹیل بھی یہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں. جی سر، تھینک یو. سر آپ بتائیے گا کہ اس وقت رفاع یونیورسٹی فیصل آباد میں کون کون سے ڈسپلنز میں آپ کا نیکسٹ ارادہ ہے کہ جو اس پروگرام جو ہے وہ آپ نے ترتیب دینا ہے، نیکسٹ پروگرام میں جو ہے وہ ایڈمیشنز کروانے ہیں؟ کیونکہ آپ نے ابھی بتایا کہ 52 آپ کے ڈسپلنز میں ابھی کلاسز چل رہی ہیں. تو کون سے ایسے ڈسپلنز جو ہیں جو رہ گئے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ابھی کام ہونا ضروری ہے اور فیصل آباد میں ان کے اسٹوڈنٹس کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے؟ ان فیوچر تو جی ہمارے ذہن میں میڈیکل کالج ہے جس کے لیے ہمارا اسپتال جو ہے ہاسپیٹل وہ ان پروسیس ہے. اور کچھ اسپتال کے شعبے چل رہے ہیں اس وقت. گائنی چل رہی ہے، ری ہیبلیٹیشن سینٹر موجود ہے، او پی ڈی موجود ہے. لیکن ان فیوچر تو میڈیکل کالج کا ارادہ ہے. لیکن جو اس سال 2022 میں 3 شعبے نئے شروع ہو رہے ہیں جس میں فارمیسی ہے جس کی بلڈنگ بن گئی ہے، لیبس مکمل ہونے کے قریب ہیں. دوسرا ہم پبلک ہیلتھ میں ہم شروع کر رہے ہیں، 4 سالہ پروگرام ہے. اور تیسرا نرسنگ. اس سلسلے میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ تینوں ایسے شعبے ہیں جن کی کونسلز موجود ہیں. فارمیسی کونسل ہے، نرسنگ کونسل ہے
جی جی تو اس میں وہ دیکھتی ہیں کہ جی آپ کے پاس یہ ریلیونٹ جو چیزیں ہیں وہ موجود ہیں کہ نہیں. جی جی تو اس کا میں بڑی خوشی سے اظہار کر سکتا ہوں کہ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی اور رفاع یونیورسٹی کا ابھی چند دن پہلے MOU سائن ہوا ہے، جی جی جس میں یہ ہمارے ان تمام طلبہ و طالبات کو سرکاری یونیورسٹیوں میں یونیورسٹی میں اور جو ان کے ہاسپٹل ہیں اٹیچ الائڈ ہے، سول اسپتال ہے، دوسرے ان کے جو اسپتال، ان میں ہمارے بچوں کو پریکٹیکل کرنے کا جو ہے وہ موقع ملے گا. یہ ہمارا MOU سائن ہو گیا ہے. یہ بڑی پازیٹیو بات ہے. جی جی ماشاء اللہ.